देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, अब तक KPK के वज़ीर आला की मुलाकात नहीं हुई है इमरान खान से, जिसके मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको मशवरा देते हैं फिर एक मरतबा के जी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को छोटी काबीना तश्कील देने का मशवरा है और कि वो छोटी काबीना तश्कील दे दें जब तक मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात क्यों नहीं हो रही, कब होगी, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके पीछे क्या है, ये मामलात अब तक हल नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। महमूद खान अचकज़ई की अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक हुआ है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और उसमें भी अपोजिशन लीडर के नाम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन रही थी। आखिरकार ये अपोजिशन लीडर का मामला कौमी असम्बली में क्यों इल्तिवा का शिकार है और इसके ऊपर कंसेंसस कहाँ जाके बिल्ड होंगे, आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। तीसरी जानिब जी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है। चौधरी यासीन का नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जरदारी हाउस में किया गया है, ज़रा ये बता रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, अगर ऐसा है तो फिर क्या वाकई नंबर गेम्स पूरे हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून का क्या फैसला है और PTI सबको कैसे देखती है, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आज पैनल में जी सेंटर ज्ञानचंद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रमेश सिंह अरोड़ा है वज़ीर बराए अक़लियती उमूर है पंजाब से मुस्लिम लीग नून से, और इकबाल खान आफरीदी हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं PTI से। इकबाल खान आफरीदी साहब आपके तरफ होंगे। इकबाल साहब, ये इस वक्त हम देख रहे हैं वज़ीर आला KP की मुलाकात का मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से और बानी PTI से। गवर्नर KP के मशवरे दे रहे हैं जी कि जी बना लीजिए, आप एक छोटी काबीना तश्कील दे लीजिए जब तक मुलाकात नहीं होती। आप क्या कहते हैं इस पर? रहमान रहीम। देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत के ज़रिए अपने चेयरमैन के साथ मिलने की उन्होंने कोशिश की ताकि इन पे कोई इल्ज़ाम न लगे और उनकी डायरेक्शन पे, चूँकि खान को तो एक्सपीरियंस है और बहुत सारे इनके वर्कर ऐसे हैं कि वो इस सूबाई हुकूमत को ये जिसमें वो ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पे फैसले करने का खान को पता है कि वो कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में वो कई बार जा चुके हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अभी तो कल खान की बहन नूरीन साहिबा वो गई है और उन्होंने खान का जो फरमान है वो वहाँ सुहेल तक पहुँचाया कि आप एक छोटी काबीना अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आप बनाए। तो उस पर अभी काम जारी है, वो इंशाल्लाह मशावरत जारी है, वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप क्या समझती है कि जो मल के सरबराहान है या इदारों की जो अभी हेड ऑफ इदारे हैं वो क्या समझते हैं कि हम ना अदालत को मानेंगे और ना ही जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मानेंगे, वो 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, और न ही अगर हमारी मर्जी पे यहाँ पे कोई काम होता है तो हम मानेंगे, वरना बसूरत ही दीगर न तो अदलिया की कोई मैंडेट है और न ही पार्लियामेंट का और न ही किसी और का। तो ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि इस तरह तो गवर्नमेंट नहीं चलती, इदारों का अपना मैंडेट है और पार्लियामेंट का अपना मैंडेट है और इंतजामिया का अपना मैंडेट है। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की बेतुकीरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे अदलिया को लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो रही है कि अदलिया क्या फिर क्या पोजीशन है। अगर इदारों की नज़र में इनका फैसला उनके फ़ायदे में हो तो वो मानते हैं, अगर इनकी नज़रों में अदलिया का फैसला उनके हक में नहीं होता तो वो उनको रिजेक्ट करके रद्दी टोकरी में डाल देता है। तो इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद अदलिया हो, आज़ाद इंतज़ामिया हो और पार्लियामेंट सुप्रीम हो। अगर इस तरह नहीं है तो फिर आप क्या समझती है कि इस तरह सियासत ही चलती है? ये तो मार्शल की तरह की सिविल मार्शल है। मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि जमहूरी लोग बदनाम हो, सियासी लोग बदनाम हो, यहाँ पे
ایک جمہوری نظام فیل ہو، اس سے اچھا ہے کہ ادارے یہاں پہ مارشل لا لگائے اور یہاں پہ وہ اپنی مرضی کی پھر کرے کہ کسی کو انہوں نے پھانسی دینی ہے، کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، کسی کو حق و سچ بات سے روکنے کے لیے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا ظلم کرتے ہیں، تو یہ خود ہی ڈیسائیڈ پھر کر لیں گے. ان کے لیے پھر نہ عدالت جانا پڑے گا اور نہ ہی انتظامیہ کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی اور کے پاس ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مارشل لا لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگ تو ایک پیج پہ ہو جائیں گے، پھر ایک تحریک چلے گی، تو پھر جب ایک سیاسی قوت سامنے آئے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ جمہوری بھی ہوگی، اس کے پاس مینڈیٹ بھی ہوگا اور وہ جمہوری تناظر میں فیصلے بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. اقبال خان آفریدی صاحب کے بعد جاؤں گی میں سینٹر گیان چند کی طرف بھی اور رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی طرف. رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی طرف جاؤں گی. رمیش صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی مجھے میڈم آپ کی آواز آ رہی ہے. رمیش صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی تک ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں جن کا آئینی اور جو ہے وہ قانونی حق ہے اپنے بانی سے ملنا، اپنی جو ہے قیادت سے ملنا، اور وہ لیڈرشپ ماضی میں بھی ملتی رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جب جیلوں میں ہوتی تھی. آج ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل نہیں ملانے کی بات ہو پا رہی اب تک؟ وزیر اعلیٰ ابھی تک اپنی پوزیشن لے کے مل نہیں پائے ہیں بانی چیئرمین سے پی ٹی آئیز کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کابینہ کیسے بناؤں گا، جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے گورنر پھر ایک دفعہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو. اب یہ مشورہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ ان کو پہلے بھی بلاول صاحب بتا چکے ہیں حالانکہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر میں بات کروں گی بعد میں جو ہے وہ اپنا سینٹر گیان چند سے. لیکن میں پہلے آپ سے چاہوں گی کہ آخر کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ وزیر اعظم کہہ کے گئے تھے کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا، سنا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے کوارڈینیشن کرنی تھی، کیا ہوا آخر کار؟ آپ کو تو پتا ہوگا. بڑی مہربانی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے اگر ملنا ہے پنجاب کے اندر اپنے عمران خان صاحب کو جو کہ اس وقت جیل کے اندر ہے اور جو انہوں نے غلط کام کیے ان کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ کوئی وہاں پہ کوئی دعوت تو ہے نہیں جس پہ گئے ہیں. تو ایک قیدی کو ملنے کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے وہ اپنا طریقہ کار اختیار کرے. تو اکارڈنگ ٹو دا لا یہ قانون سب کے لیے موجود ہے. اور یہی بات کرتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے. تب ہم جب کہتے ہیں قانون کے تابع ہوں، آپ جو ایک ڈیو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آئے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن اگر وہ یہ الغار کریں گے اور یہاں پہ آ کے کہیں گے ہم شور شرابہ کریں گے تو اس طرح تو کوئی ریاست نہیں مانتی نا. الغار کا کیا مقصد ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں اقبال صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ وہ تو الغار کا کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ تو عدالت کی ججمنٹ کے تناظر میں وہ ملنا چاہتے ہیں. الغار کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ایسے جس نے ایک لکھا پڑھا خط ان کو دیے کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے. چور تو اقتدار میں بیٹھے، وہ تو بیچارہ صادق و امین ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ آفریدی صاحب ابھی چور کا فیصلہ یہ ڈاکو کا فیصلہ ابھی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون کے تابع ہونا چاہیے، تو یہ چور کا فیصلہ یہ ڈاکو کا فیصلہ یہ تو عدالت کرے گی نا. میں اور آپ میڈم رضا کے پروگرام میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے نا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کو اپنی چیئرمین سے ملاقات کرنے دو. انہوں نے کہا کہ اکرم شیخ جو بھی نام دے اس کو ملا دو اپنے بانی چیئرمین سے. کسی نے انکار تو نہیں کیا نا. اور پچھلے ادوار میں یہی ہوا ہے کہ وہاں پہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، وہاں پہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے تو میں پرووائڈ کرتا ہوں کہ ایک دن میں کتنے بندے اس سے ملتے تھے. اور ہم 6 مہینے عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اقبال آفریدی صاحب آئی وش کہ جب آپ کے عمران خان صاحب جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، جب وہ کراچی جب امریکہ گئے تھے اور امریکہ گئے تھے پاکستان کی نمائندگی کرنے، پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج دکھانے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی ان کو میاں نواز شریف صاحب یاد آ رہے تھے کہ میں جا کے ان کا اے سی بند کروں. تو اس وقت بھی آپ نے اتنا ہی اٹھایا ہوتا، اتنی ہی آپ نے بات کی ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا. اب بات یہ ہے کہ عدالت نے کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں اب عدالت کے مطابق چلے نا. تو میں پرووائڈ کر سکتا ہوں ابھی اس ویڈیو کا زوم پہ کہ کتنے گھنٹے وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی اور کتنے لوگ وہاں پہ ملتے تھے روزانہ کے حساب سے.
کتنے لوگ وہاں پہ ملتے تھے روزانہ کے حساب سے. خوف اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ عمران خان کے لیے ایک 4.5 کروڑ عوام کے لیے ڈائریکشن وہ لینا چاہتے ہیں. ایک نوجوان ایک ملک کے لیے قربانی دینے والا ایک جوان جو وہ ڈیلیور کر سکے کہ اس ملک میں جو انارکی ہے یا قبائلی علاقہ جات میں بدامنی ہے وہاں پہ وہ کردار ادا کر سکے تاکہ عوام خوش ہو. آپ ایک قیدی کے ساتھ ملاقات نہیں کرواتے تو آپ سے کیا امید ہم رکھے کہ آپ NFC ایوارڈ کا پیسہ دیں گے, آپ ہمیں 100 ارب روپے دیں گے, آپ بجلی کے بقائے جات دیں گے؟ بتائیں ذرا مجھے. دیکھیے قیدی کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ایک قیدی ہے جو اس وقت جیل کے اندر اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگت رہا ہے اور آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ود دا گورننس. آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ ہم آپ کو 100 ارب دیں گے, آپ اس کو ریلیٹ کریں جگہ قبائلی علاقے جان کے ساتھ. اگر ایک وزیر اعلیٰ اتنا لاچار اور اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی کابینہ خود آپ کا نہیں چن مقصد ہے کہ سکتا, وہ گن اٹھائیں؟ نہیں, آپ کا مقصد ہے کہ وہ گن اٹھائیں. یا خدا کا خوف کرو, ہم نے تو نہیں کہا گن اٹھائے. آپ گن تو آپ اٹھا چکے ہیں, گن تو بدقسمتی سے PTI آلریڈی اٹھا چکی ہے. ہم نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ملاقات, وہ کہہ رہے کہ میں کرنل صاحب سے پوچھتا ہوں. کرنل صاحب کی مینڈیٹ دے کے اور ان کی منصب دے کے وزیر اعظم کی, خدا کا خوف کرے. یہ ملک ہے, یہ کوئی یہ شیر در کا سرائے نہیں ہے, یا وہاں پہ خانے در کا دکان نہیں ہے. یہ ریاست ہے, 25 کروڑ عوام کا ریاست ہے, اور یہاں پہ آئین قانون, یہاں پہ عدل یا انتظامیہ مکنن موجود ہے. یہی بات تو افریدی صاحب ہم کہتے تھے کہ یہاں پہ عدالت ہے, یہاں پہ قانون ہے, یہاں پہ مقننہ ہے, یہاں پہ سینٹ ہے, یہاں پہ پارلیمنٹ ہے, یہاں پہ پاکستان کی عوام ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ شخص جو آج اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے وہ کسی کو نہیں مانتا تھا. وہ یہ کہتا تھا جو میری بات مان لے وہ ٹھیک ہے, جو میری بات نہ مانے وہ سب غلط ہے. اور وہ کہتا تھا, اچھا میری اب افریدی صاحب میری بھی سن لیجئے نا. رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور اقبال خان آفیدی صاحب, آپ دونوں پروگرام کر لیں, میں اور گیان چند صاحب چلے جاتے ہیں کیونکہ آدھا پروگرام تو آپ دونوں کی باتوں میں ہی نکل گیا, آدھا پروگرام تو آپ دونوں کی کانورسیشن میں نکل گیا ہے بھائی. اچھا بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو, عوام بھی سمجھ گئے. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں یار, میرا پروگرام ہے, میری بھی آج سن لیں پلیز. آپ دونوں ہولڈ کریں. اب میں ذرا سینٹر گیان چند صاحب کی طرف جاتی ہوں. سینٹر گیان چند صاحب, پہلے بلاول صاحب نے, چیئرمین نے گورنر KPK کو ٹھیک طریقے سے ڈانٹا تھا کہ بھائی آپ اپنے آئینی عہدے کے جو ہے نا وہ ذمہ داریاں نبھائیں, اپنے فرض کو نبھائیں, اپنے فرائض کو انجام دیں. اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی یہ بات بڑی زبردست لگتی ہے ہمیشہ. کبھی وہ کسی وزیر کو ڈانٹتے ہوتے ہیں, کبھی کسی اپنے گورنر کو ڈانٹتے ہوتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ جی جمہوریت ہی بہترین چیز ہے, اور جمہوری اقدار کو اپنے جو ہے وہ پاؤں تلے روندنا نہیں ہے. اس بار بھی دیکھیں جب سہیل آفیدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو پا رہی اپنے بانی سے, اور وہ نہیں کر پا رہے فارمیشن اپنی کیبنٹ کی, تو اس پہ گورنر KPK جو ہے وہ پھر مشورے دینے پہ اتر آئے ہیں, اور پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے اوپر ان کو ڈانٹ پڑے. تو اب کی بار بھی ڈانٹ پڑنے کے لیے کیا انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں کہ جی چھٹی بنا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں؟ کیوں وہ اتنے مشورے دیتے ہیں ان سے جب پوچھا ہی نہیں کسی نے؟ تو ایک صوبہ ہے, اس کو چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیف منسٹر کوئی ہو گیا تو وہ اپنی مرضی لگائے بیٹھا رہے. ان کی فرمائشیں ہو تو میں فلاں سے ملاقات ہوگی, فلاں ڈسکشن ہوگی تو میں فیصلہ کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے. اگر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو بھی ٹھیک, اگر نہیں ہوتی ہے تو باقی فورم سے ان کو وہ اپروچ کریں, لیکن گورننس کے سلسلے کو تو آگے بڑھائیں نا. آپ کو یاد ہے یہی آج سے 3 سال پہلے گیان چند صاحب جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور جب فیصلہ ہونا تھا آرمی چیف کی تقرری کا اپوائنٹمنٹ کا, تو آج بھی مجھے اپنے وہ پروگرام کی کلپ بھی میں چلا سکتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ جی وہ بات ہو رہی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا, جس میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی نواز شریف صاحب کون ہے, اس وقت تو ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی وہ تو
तकर्रुरी जो है आर्मी चीफ के ओहदे की वो लगाएंगे नवाज शरीफ साहब से पूछ के, तो जब तक वो नहीं मिलेंगे जेल में वो डिसाइड ही नहीं करेंगे कि किसको चीफ लगाना है। तो ये बातें उस वक्त की थी जिस वक्त हम हैरान और परेशान थे। तो भाई आज पार्टी के उनके चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनके बानी हैं, उनकी क़यादत है, आज अगर वो जेलों में है आपके बनाए हुए आपकी हुकूमत के दौर में केसेस की वजह से, तो ये तो आपको भी पता है, आप लोग भी माजी में कहते रहे केसेस किस तरह के होते हैं, पॉलिटिकल केसेस। तो भाई क्या मिलने में कोई कबाहत है या कोई मिलना कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है? नहीं देखें, हमारी तो ख्वाहिश है कि उनकी मुलाकात फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो भी सिस्टम को रोकना नहीं चाहिए। अगर उस टाइम पे आर्मी चीफ की मुकर्री के लिए की मुलाकातें ना होती, उनसे कंसल्टेशन ना होती, तो भी आर्मी चीफ मुकर्री तो होनी थी। तो हम लोग ये कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कैबिनेट चीफ मिनिस्टर की होती है, उनके अपने लीडर की नहीं होती है। चीफ मिनिस्टर कुछ तो सिर्फ आगे चलाए। ये इनकी सुबह शाम की फरमाइशें हैं कि कभी कौन सा फैसला हमें करना है, कभी कौन सा फैसला हमें करना है, हमें सुबह शाम अडियाला जेल की तरफ जाना है, अडियाला जेल से चाहे अगर कानून आपको इजाजत देता है तो। कानून के बगैर नहीं करता। ये असेंबली को नहीं मानते, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो कहते हैं उसको ये नहीं मानते, ये जुडिशरी की प्रेसिडेंट्स को नहीं मानते। इन्होंने तो अपनी असेंबलियां तोड़ दी थी, बजाय उसके असेंबली के अंदर जिसमें ये पावर में थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी पावर में थे, पंजाब में भी पावर में थे, तो वो असेंबलियां तोड़कर कोई नहीं किया। ये चाहते हैं कि अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई सिस्टम जैम होना चाहिए, कोई सिस्टम चलना ही नहीं चाहिए, मुल्क जाए इधर उधर। लेकिन इनकी जो पार्टी या इनका जो लीडर है वो वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। अभी क्या इनकी फरमाइश क्या है? फरमाइश है कि हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल लोगों से खिलाफ ही ना करें ना अभी भी। अच्छा मुझे जरा ये बता दीजिए, क्या अगर आप लोगों से हमने बात की और हमने वज़ीर-ए-आज़म से बात की कि हमें अडियाला में मुलाकात करने, तो क्या करवा दी? आप लोगों के पास मैंडेट है? या इससे पहले जब कमेटी बनी थी पार्लियामेंट में और हमने कहा कि आप जो मौजूद ये भाई तो शायद बगैर ब्रेक के बोलेंगे, किसी और को सुनने या बोलने की इनकी है नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बड़ी बहस है ये, लेकिन देखिए आईनी कानूनी तौर पे उनका हक है और आपको भी मिलने दिया जाता था। माजी में सदर जरदारी से भी सारी लीडरशिप जा के मिलती रहती थी। माजी में नवाज शरीफ साहब से भी चीफ की तकर्री के लिए शहबाज शरीफ साहब खुद ऐलान करके गए कि जी मुझे उनसे पूछना, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी कि भाई वो तो एक कन्विक्टेड मुजरिम है, आप उनसे क्या पूछें, इनके पास तो ओहदा नहीं है। और ये तो सोलली होल सोल ये तो जो जिम्मेदारी है या ये जो फराइज हैं अंजाम देने का या ये जो तकर्री का फैसला है वो पीएम की सवाबदीद है और कोई नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये चीज़ें होती रही है माजी में भी, इट्स नथिंग न्यू। कमिंग बैक आगे बढ़ूंगी मैं और इस पे बात करना चाहूँगी कि भाई एक तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई की वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर नामजद पे इत्तेफाक हुआ है और एलामिया भी जारी हुआ है। और दूसरी जानिब बिलावल साहब भी मिले थे मौलाना फजल रहमान से। इकबाल खान आफरीदी साहब, आप मुतमईन है जो एलामिया जारी हुआ है? मौलाना साहब ने कह दिया कि वो आपके साथ ही हैं क्योंकि उससे पहले उनकी मुलाकात बिलावल साहब से भी हुई थी। जी इकबाल आफरीदी साहब। जी मोहतरमा जी, मौलाना फजल रहमान साहब की पीटीआई के वफ्द की मुलाकात, महमूद अचकज़ई के नाम पर इत्तेफाक ऑपोजिशन के लीडर के हवाले से, और पीटीआई वफ्द ने केपी असेंबली से सेनेट की खाली नशिस्त पर जेयूआई से ताउन की दरख्वास्त की और ये एलामिया भी जारी हुआ है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी मुलाकात भी हुई थी मौलाना फजल रहमान से। आप मुतमईन हैं कि मौलाना साहब आपका ही साथ देंगे इस बार? देखिए, असल में दो तीन बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि खान और हमारे दीगर जितने भी हमारे जो कायदीन थी कुछ तो पार्टी छोड़ गए और कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। तो मौजूदा हमारे जो सियासी क़ियादत है
ان پہ یہی الزام ہے کہ یہ کسی سے ملتے نہیں ہے، یہ اداروں سے بات کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے. تو ہمارا جو ہے نا مولانا سے ملنا اور یہ سیاسی معاملات کو آگے لے کے جانا، ورنہ بصورت دیگر ہم سیٹ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کے پی میں کیا پوزیشن ہے. کے پی میں تو ہمارا کلیئر ہی پوزیشن 93 میں ممبران صوبائی اسمبلی ہے، اس میں تو ہمارا پوزیشن کلیئر ہے. لیکن سیاسی معاملات کو ایک جمہوری طرز نظر میں وہ چلانا، یہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ بہت ہی خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے نکل پڑے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اچکزئی کی جو قومی اسمبلی میں پوزیشن لیڈر کے لیے جو خان نے منتخب کیا، تو یہی معاملات ہے. میں نے گزارش کی اپنے دوسرے ساتھی سے کہ آپ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ باجوہ سے یا عاصم منیر سے مذاکرات یا ڈیل کرنے کی یا بات کرنے یا بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں. تو مجھے ذرا بتائے کہ آپ لوگوں سے جب ہم نے ڈیمانڈ کیا، پہلے جو کمیٹی بنی ہے کہ جو موجودہ 2 سیشن ہوئے ہیں یہ خان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ہماری ملاقات کرائی جائے. تو اس پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ خان کے ساتھ اس کو ملایا جائے. دوسری بات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پہلے عدالت کے ذریعے وہاں پہ اس سے ججمنٹلی فیصلہ ہوا، اور پھر اس سے پہلے شہباز شریف سے فون پہ بات کی کہ ہمیں اپنے چیئرمین سے ملانے دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اولدار یا کسی صوبے دار یا کسی دوسرے ایسے لیفٹیننٹ یا کسی سے بات کر کے میں بتاتا ہوں. تو مجھے بتائے کہ وزیر اعظم سپریم ہوتا ہے کہ کوئی صوبیدار یا کوئی صوبیدار میجر یا کوئی جیل سپرڈنٹ؟ یہ لوگ بالکل اس کاتی میں نہیں ہے، یہ نہ 3 میں ہے اور نہ 13 میں ہے. اس لیے ہم کہہ رہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سیاسی پوزیشن اگر ہم خراب کریں گے تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے. ایک اگر آپ کے استقبال میں کوئی بڑا ہوا ہو کوئی بھی چیز، آپ کی کوئی گائے بھینس یا کوئی، تو اس کے دانت نہیں دیکھا کرتے، اس کی عمر کا پہلے سے اس کا پتہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے. جس طرح یہ قدموں میں بیٹھنے والے اور گھوٹوں میں بیٹھنے کی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی مینڈیٹ ہی نہیں رہ گیا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہ گیا ہے. یہ صرف اور صرف صبح ان کو آرڈر آف دا ڈے آتا ہے، ان کو ڈائریکشن آتے ہیں، اسی پہ وہ پڑھ کے سناتے ہیں. ان کے پاس باقی نہ اختیار ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایشو حل کر سکتے ہیں. یہ صرف تنقید عمران خان پہ تنقید کرنے کے لیے، ان پہ الزامات اور ان پہ کیسز بنانے کے لیے ان کے پاس گورنمنٹ اور کرسی آئی ہے، باقی کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہے پیپل پارٹی، ایک منٹ آخری بات، اگر ان کے پاس اختیار ہے تو پیپل پارٹی کی اور ان کی درمیان جو رسا کشی ہے یہ آئے یہاں پہ عدم اعتماد لائے، ہم سپورٹ کریں گے. اس سے بڑا آفر ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا ہے. میں رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی طرف سے لے آتی ہوں. رمیش صاحب آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی مجھے میڈم آواز آ رہی ہے. جی رمیش صاحب، یہ کیا نام ہے اپنا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں قومی اسمبلی میں، پھر یہ جو بات ناراضگی کی بھی ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی، وہ زرداری صاحب نے سی کی میٹنگ میں بھی مجھے پتا ہے کہ کیا کردار ادا کیا ہے، ورنہ کیا حالات تھے. دوسری بات یہ کہ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں قومی اسمبلی میں، بلاول صاحب بھی ملے ہیں مولانا صاحب سے، اور یہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں، پھر تحریک کے عدم اعتماد یا پھر نہیں بھی آتی تو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم اپوزیشن کی صفوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر نون لیگ کیسے فورسی کرتی ہے ایسی سچویشن کو؟ دیکھیں اس وقت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اس وقت سارٹ آف جو گورنمنٹ ہے، یہ کنسنسس کی جو گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس کے ظاہر سی بات ہے بہت ساری جگہوں پہ لازمی نہیں ہے. ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے، وہ اپنے اس مینیفیسٹو پہ مینڈیٹ لے کے پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ ان کی اپنی پہچان ہے، ہمارا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم اس پہ لوگوں سے مینڈیٹ لے کے، عوام سے ووٹ لے کے صرف پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. دونوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا موقف ہے، دونوں کی اپنی فالوئنگ ہے. ان فالوئنگ کی اپنی ان کے دل کے جذبات ہیں. بس میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت اس وقت چل رہی ہے اور یہ چیزیں اونچ نیچ ہوتی ہے حکومتوں کے اندر، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب سینئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو آپس میں کنسنسس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سو اگر اس وقت کوئی چیز ایسی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں دوبارہ بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کا معاملے کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت
अपोजिशन में बैठेगी वो इसी तरीके से चलेगा और हुकूमत के साथ उनके कोलेशन के साथ चलेंगे। और जो बाकी भी इसमें जो मामलात हैं वो अभी अभी किसी फाइनल उस पर नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि विद इन डे और टू ये फाइनल कंसेंसस डेवलप हो जाएंगी और ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक हो गया। ज्ञानचंद साहब आपके तरफ होंगे। सेंटर साहब, ज्ञानचंद साहब, ये अपना बिलावल साहब मिले थे मौलाना साहब से, ऑपोजिशन लीडर के हवाले से बात हुई थी और ऑपोजिशन में बैठने की भी बात हुई है, मेरे ज़राए बता रहे जाने की और अपना लाने के हवाले से। लेकिन आज फिर मौलाना साहब पीटीआई के वक्त से मिलकर एलामिया मुश्तरका जारी भी हुआ और सारी बातें हो रही हैं, तो क्या बात नहीं बनी और क्या बात हुई थी? कोई सब्सिक्वेंटली कोई आइडिया है आपको कि क्या हुआ था डिस्कशन? देखिए, सियासी लोग हैं, उनको आपस में मिलते रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि हर मसले का हल डायलॉग में है। आपको पीपी और नून लीग के मामलात में बात हो रही थी, तो वो उनके लिए भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप आपस में बैठती है और उनको वे आउट मिल जाता है। हम समझते हैं कि बल्कि मशवरा देते रहते हैं पीटीआई वालों को कि आप भी सियासी लोगों से मिला करो, सिर्फ वो उंगली वालों के पीछे ना जाओ कि हमें पकड़ कर कहीं बिठा दिया जाए, हमसे कुछ नहीं होगा। एक दफा बिठा दिया गया, हमेशा के लिए ये मुमकिन नहीं है। अब हालात कुछ और हैं। मौलाना एक मजे हुए सियासतदान हैं और महमूद खान अचकज़ई भी, वो भी एक बड़े अच्छे सियासतदान है। पहले भी उन्होंने कोई तहरीक चलाने के लिए उनको सरबराही दी थी, फिर ये खुद भी उनके कहने पे नहीं चले। तो डेमोक्रेटिक लोग डेमोक्रेसी के उसूलों के पीछे जाएंगे, जो पीटीआई में डेमोक्रेटिक चलने की आदत नहीं है। तो हम समझते हैं कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए और सियासत कहते ही इसको है कि आप डायलॉग करें, और डायलॉग के बगैर हम कोई हथियार उठा कर नहीं कर सकते। हम इसकी जिस तरह की किधर पिक्चर देते हैं कि भाई हम इस्लामाबाद को कवर कर लेंगे, अडिया जल जेल को तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यही हो सकता है जो रास्ता उससे निकलेगा, डायलॉग से निकलेगा। कोई निकलेगा तो रास्ता डायलॉग से निकलेगा, कोर्ट से निकलेगा। तो इनको भी उस तरफ जाना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि एक जबरदस्त अपोजिशन होनी चाहिए। अपोजिशन भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। ये एक सिक्के के दो साइड्स है। अपोजिशन तनकीद करती रहती है, गवर्नमेंट इन वेटिंग भी उसको कहा जाता है। तो वो वहाँ पे ये पार्लियामेंट हाउस है ही इसके लिए कि वहाँ पे आप लोगों के इश्यूज पे डिबेट करो, कानून साजी करो, पॉलिसियाँ बनाओ और लोगों की सलाह बहबूद के लिए कुछ करो। ये नहीं है कि सुबह शाम हमारी मुलाकात हम नहीं होगी तो कैबिनेट नहीं बनाएंगे, मुलाकात नहीं होगी तो अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी तो हम कमेटी में नहीं बैठेंगे, मुलाकात नहीं होगी 26वीं तरमीम पे झूठी बातें करके लास्ट में वोट नहीं करेंगे। इस तरह से नहीं होता है। एक क्रेडिबल जो डेमोक्रेसी है, एक क्रेडिबल जो पॉलिटिक्स है, उसमें बातें होती हैं, उससे रास्ते निकलते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसके लिए कहा है कि डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। तो हम डायलॉग के जरिए रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं और डायलॉग में जो भी बैठेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया है। चले, ये एक तरफ मामला, लास्टली मामला चल रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का मामला। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर लिया है। अब सवाल ये है, इकबाल खान आफरीदी साहब, आपका पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक था जिसकी वजह से अनवारुल हक साहब वहाँ पे थे और पीपल्स पार्टी PMLN सब ने मिलकर इस तरह से हुकूमत बनाई हुई है। आप इस प्रोसीजर को कैसे दे रहे हैं? वेरी क्विकली टाइम, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट है जी। देखो, इस तरह है जी कि हम अगर हुकूमत बनाते तो पहले से पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बना सकते थे, लेकिन हमने एक बार मखलूत हुकूमत की एक्सपीरियंस हमें हासिल है और ज़िंदगी में कभी भी मखलूत हुकूमत हम नहीं बनाएंगे। रही बात पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की, अगर ये बेहतर समझते हैं कि नून लीग डिलीवर नहीं कर सकी और हम यहाँ पे अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उस पर इनके साथ बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो
مرکزی حکومت کی جو پالیسیاں رہی ہے، آپ نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کا انتخاب اور غزہ میں قتل عام و ایران پہ حملے اور اسی سب کی تناظر میں یہ فیصلے، یہ میرے خیال میں پاکستان کی وقار مجروح کرنے کے فیصلے ہیں. اور باقی آپ دیکھیں کہ فاٹا میں جو آپریشن یہ کروا رہے ہیں اور جو قبائلی عوام پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے 10%، یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اب بھی ڈسپلیس ہیں. تو یہ سارے فیصلے اگر آپ دیکھیں 26ویں آئین ترمیم سمیت، تو یہ گورنمنٹ چلنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں ہم پیپل پارٹی کے ساتھ عدم اعتماد پہ بات کر سکتے ہیں. باقی رہی ہماری حکومت، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے. ہم جب 2/3 اکثریت سے، جس طرح 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، بالکل ہمیں دیا اور 216 سیٹوں سے اوپر ہمیں نشستیں ملی تھی، لیکن سپارم 47 کے ذریعے یہ گھس بیٹھے جو بیٹے ہیں، جو گورنمنٹ بنی ہے، یہ عوام کی مینڈیٹ لے کے نہیں آئے، یہ اداروں کے لوگ ہیں اور یہ اس ملک کو دلدل میں پھنسا رہے ہیں. ہم اسی طرح گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. سردار امیر سنگھ گوڑ صاحب آپ کی طرف ہوں گے. سردار صاحب، پیپلز پارٹی نے تو فائنل کر لیا ہے، نام دے بھی دیا ہے، پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے، 43 سیٹیں ہیں جس میں سے صرف 12 تھیں اوور آل ان کے پاس اور آپ کے پاس ملا کے جو ہے دونوں کی 20 تھیں. اب بات ہو رہی ہے حکومت بنانے کی. ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل، کیسے ہوگا یہ سارا؟ جی، میں نے جس طرح ابھی پہلے کہا کہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے، ابھی بات چیت چل رہی ہے اور قریب اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور وہ فیصلہ ہوگا جو آزاد کشمیر کی عوام کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو بہتر فیصلہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہم لوگ کبھی کسی کے مینڈیٹ پہ نہ تو ڈاکہ مارتے ہیں نہ، اور ہم ہر ایک کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کا تو ہمیشہ سے ان کا موقف رہا ہے کہ ہمیں جو مینڈیٹ جس کو ملا اس مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، چاہے وہ جو نالائق حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی کے کے اندر موجود ہے، جس کی آج لوگ اس پہ آج بھی واویلا مچا کے بیٹھے ہیں. کوہرام ہے وہاں پہ، پچھلے 13 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا، ہم اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ مل کے ہم کے پی میں حکومت بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں حکومت بنائی. تو جس کا جو مینڈیٹ ہوگا اس مینڈیٹ کا احترام کریں گے. اور جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم نون کی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب سینئر لیڈرشپ مل کے بیٹھے گی تو یس کنسنسس ڈیولپ ہوگی، اور جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس پہ کام کریں گے. ہمیں کوئی حکومت کی بہت زیادہ تڑپ نہیں کہ ہم نے ہر جگہ پہ حکومت کرنی ہے. سرٹنلی اگر وہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یس پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. بٹ ابھی بات چیت چل رہی ہے، جو بھی فائنل ہوتا ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد اس پہ بات ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، سینٹر گیان چند صاحب آپ کی طرف ہوں گے. آزاد کشمیر میں آپ نے اناؤنس کر دیا ہے، بلاول ہاؤس سے ہو بھی گیا ہے، وزیر اعظم کا نام کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے. 12 سیٹیں تھیں آپ کی خالی 43 میں سے. تو کیا یہ پھر وہی ایک بات ہے ہمیشہ کی طرح ہم ملک میں دیکھتے ہیں ہارس ٹریڈنگ چلتی ہے اور پیسہ لگتا ہے اور خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیا اسی سب کے تناظر میں اب وہاں پہ بنائی جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ٹریڈ چلا ہوا ہے کہ بھئی الزام لگا دیں، تو الزام لگتے رہتے ہیں. کیا 8 سے 13 کی جو ہماری حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پہ بھی ہمارے پاس تو واضح صرف تو نہیں تھی، تو کولیشن گورنمنٹ بنی تھی. ابھی جو وزیر اعظم وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ ممبر نہیں تھے. اگر وہ پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیموکریٹکلی یہ کریں گے. کانسٹیٹیوشن کے باہر ہم کہیں کچھ نہیں کریں گے. کانسٹیٹیوشن اگر اجازت دیتا ہے تو کریں گے، اور کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی عہدے پہ، عوامی عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو لو کانفیڈنس سے نکال سکتے ہیں، جس طرح سے ہم پہلے عمران خان کو بھی نکال چکے ہیں. تو اس میں آپ کے ہزار الزامات لگے ہارس ٹریڈنگ کے، لیکن بائی ووٹ ہوتا ہے. آپ ہر الیکشن کو متنازع بنا دیتے ہیں، فارم 45 کی بنا دیتے ہیں، آپ آر ڈی ایس بٹھانے کی بات کر لیتے ہیں، شیئر گھس جاتا ہے کمپیوٹر میں، یہ بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہمارے سسٹم میں فیئر الیکشن نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہارس ٹریڈنگ بھی کہیں ہوتی ہے، لیکن ڈیموکریٹک سسٹم جیسے آگے چل رہا ہے تو اس کا کسی حد تک ٹرانسپیرنسی بھی آنا شروع ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی پروویژن ہے ان کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی چینج اگر آپ لانا چاہتے ہیں
کو لانی چاہیے ملک کی مفاد میں، عوام کے مفاد میں، اور پیپلز پارٹی وہی کر رہی ہے آزاد کشمیر میں جو عوامی مفاد میں ہے، وہاں کے پارلیمنٹ کے مفاد میں ہے اور پارلیمنٹ ممبرس کی رائے سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سینٹر کے انچو صاحب کا، رمیش سنگھ اروڑا، اقبال خان آفریدی، تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آخرکار آزاد کشمیر میں کون بنائے گا اپنا وزیر اعظم اور کون کس کی ہوگی حکومت اور کون بنائے گا اپنا وزیر اعظم، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ جمہوری طور سے عوامی فیصلہ ہوگا یا پھر پاکستان کی جو ایک روایتی سیاست ہے اس کا فیصلہ ہوگا، یہ دیکھ لے گا وقت۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے بھی اجازت، پاکستان زندہ باد۔